السلام علیکم. کیا ہم درگاہوں پہ جانا چاہیے؟ اگر گئے تو وہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو بزرگان دین سے جس نے کافی دین کے لیے. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا ہم درگاہ جا سکتے ہیں، وہاں گئے تو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ان لوگوں نے جو مدفون ہوتے ہیں بہت سارے دین کے لیے کام کیے ہوں گے، قربانیاں دی ہوں گی، تو اس میں ہمارا کیا رول، ہم ان کے لیے کیا کریں. سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہٰذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی قبر کی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں. وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں. صحیح روایت ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے ہم جانتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوں گا، اور آپ کی بیوی کہاں ہوں گی. لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوں گی. ہوتا ہے ایسا، یاد رکھیے یہ حقیقتیں ہیں. ایمان اصل ہے، یاد رکھیے. نبی سے رشتہ ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ایمان اصل ہے. تو بہت سے لوگ رشتے جوڑ رہے ہیں ولیوں سے نبیوں سے، یہ اصل نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا اس پہ عمل کیجئے، یہ اصل ہے. اتباع کیجئے رسول کی، یہ اصل ہے. بہرحال تو اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خبروں پہ جانا کیسا ہے، تو حدیث میں دیکھیے مقصد بتایا گیا. خبروں پہ جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا، ٹھیک. اور حدیث میں واضح لفظ ہے خبروں پر جایا کرو. خبروں کی زیارت القبور کا لفظ ہے، مقبروں کا لفظ نہیں ہے. عربی میں دو چیزیں، قبر مطلب وہ ہوتی ہے جس کو آپ انسان کو کھودے اور گڑھے میں ڈالے اور مٹی ڈال دے، یہ ہوئی قبر. اس کے برعکس ایک ہوتا ہے مقبرہ. وہ کیا ہوتا ہے، قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک مزار بنائی جاتی ہے، ٹھیک. کبھی اصل کبھی ڈپلیکیٹ، کبھی نیچے انسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر بنائی جاتی ہے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پر. اس کے بعد اس پر مینار بنتے ہیں، گمبدیں بنتے ہیں اور بہترین عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں. تو حدیث میں کہاں جانے کا ذکر ہے، خبروں پر. کیوں؟ آخرت یاد آئے، تم مرنے کی بعد کی زندگی کو یاد کیا کرو. یہ مقصد کے تحت خبروں پہ جانے کی ذات ہے. تو آپ نے جو سوال کیا بھائی نے کہ درگاہوں پر جانا کیسا ہے، تو درگاہوں پر جانا جائز نہیں ہے، خبروں پر جانا جائز، کیونکہ درگاہ مقبرہ ہوتی ہے، حکم خبر پہ جانے کا ہے. اب آپ بولیں گے کیوں، وہ بھی تو خبر ہے. اب میں دونوں کا فرق، مقبرے اور خبر کا، قبرستان کا اور مقبروں کا فرق بتاتا ہوں آپ کو. خبر کا فرق اور مقبرے کا فرق کیا ہے. خبر وہ جگہ ہے جہاں جانا ہم عام طور سے پسند بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ گھبراہٹ اور خوف ہوتا ہے. وہاں جانے کے بعد آدمی میں وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ دنیا سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے کہ اتنا مالدار تھا، اتنا خوبصورت تھا، کیا اثر و رسوخ تھا، کیا پاور، کیا دبدبہ اور کیا صلاحیتیں تھی، چلا گیا. مر گیا تو لوگوں نے لا کے دفنا ہے. دنیا میں سب کے کام آتا، آج دفنا دی. اور خبر کے حال تو دیکھو، کبھی خبر اندر چلی جا رہی ہے یا کیڑے مکوڑے جانور نظر آ رہے ہیں، سوکھی پڑی ہے اگر گرمی کے دن ہے، بارش ہو رہی تو بھیگ جا رہی ہے. کبھی جانوروں نے ڈیرا ڈال دیے، سانپ بچھو رہتے سوراخ کر کے، کبھی جانور اوپر بیٹھے ہیں، تو وحشت طاری ہوتی ہے آدمی کو. دنیا سے نفرت اس میں وہ ہوتی ہے، اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے اور انسان دین سے نزدیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے، افسوسناک حال ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں بھی ہنستے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال یہ بالکل مردہ دلوں کی علامت ہو چکی ہے. قبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے، لیکن کچھ لوگ وہاں بھی ہنستے ہیں، جو عبرت کا مقام ہے دنیا. یہ ایک چیز ہوئی، یہ ہے قبر، ہے نا. اور یہی حالت ہوتی سب کی. خبر پہ جانے کے آنے کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے، دنیا سے اس کو ایک دم بیزارگی سے اظہار ہوتا ہے اور ایک طرح سے اس پہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے. یہ ہے خبر. اب مقبرہ جانے کو ہمارا دل چاہتا ہے، اس کے لیے پلاننگز بنائی جاتی ہے، اس کے لیے دوستوں رشتہ داروں میں کال کی جاتے، چلتے گا مقبرہ جانے کا. اپنے کو نئے نئے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، گاڑیوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں، ٹھنڈا میٹھا کھارا پتلا گاڑا وہ بھی ہونا نا، سوکھا قیمہ نہیں ہونا، اس میں فلاں ہونا، تیل زیادہ ڈالو اس میں، پپڑ سالن روٹی تیار کیے جاتے ہیں، ہے نا. وہاں سج اور دھج کے لوگ جاتے ہیں،
قبروں پہ جانے کے بعد انسان کو آخرت یاد نہیں آتی، ان مقبروں کو دیکھ کر دنیا یاد آتی ہے. یہ تو کتنا زبردست ہے نا، اپن گھر ایسا بنائیں گے اپنا، وہ فلاں دیکھو کیا کالم ہے اس کا، اپنا کالم فلاں کریں گے، کیا بناتے تھے یار پرانی بلڈنگیں وہ ہوتے ہیں. وہاں جانے کے بعد دنیا یاد آتی ہے. جب آپ ان مقبروں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو خوشبوئیں آتی ہے، عبرت نہیں نظر آتی، خوشبوئیں آتی ہیں جن سے آپ کا دل ان کی طرف رغبت پاتا ہے اور جا کر دل بولتا ہے ہاں بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر، ہے نا. پھر وہاں مختلف قسم کے مخمل ہے، مختلف قسم کی چادریں ہیں، مختلف پھول ہے، مختلف ہمہ اقسام کی قیمتی چیزیں ہیں. سونے کے انڈے لٹکے ہوئے، شتر مرغ کے انڈے لٹکے ہوئے، چاندی کا جھومر لٹکا ہوا ہے، سونے کا فلاں لٹکا ہوا ہے، چاندی کا دروازہ ہے، کہیں زمین میں سے چاندیاں نکل رہی ہے، کہیں ہیرے جڑے ہوئے ہیں، کہیں فلاں نے یہ چادر بھیجی ہوئی تو اتنے کروڑ کی ہے، فلاں ہوا ہے. وہاں دنیا یاد آتی ہے. اس کے بعد وہاں مرد اور عورتیں ساتھ مل کر جاتے ہیں. قبرستان کہاں جاتے کوئی انسان، ہے نا. پھر وہاں جو ہے رنگینیاں دنیا کی نظر آتی ہے. وہاں کبھی کبھار گانے بجانے بھی ہوتے ہیں نا، گانے، کوئی ہارمونیم بجاتے بیٹھا ہوا وہاں ایک آدھ ہے نا، لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں اس کو سر پہ دستی باندھ کے. تو کوئی کبھی ڈھول تاشے کر رہا ہے نا، اور کبھی جو ہے ناچ گانے بھی ہوتے ہیں. صرف میوزک تک بات ختم نہیں ہوتی، ناچ گانے ہوتے ہیں. کبھی عورتیں ناچتی، کبھی ہجڑے ناچتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بہرحال وہاں حجرے ہوتے ہیں جن میں جا کر انسان کا دل بیٹھنا چاہتا ہے اور وہاں انسان رہنا چاہتا ہے. یہاں خبر کو دیکھ کر انسان کا دل اچاٹ ہوتا ہے اور وہاں دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے لوگ جاتا ہے. تو شریعت میں جو حکم ہے وہ خبروں کی زیارت کا ہے، مقبروں کی زیارت کا نہیں. یاد رکھیے یہ فرق ہے دونوں کے اندر. اب آپ کہیں گے وہ نیک انسان جس کو لوگوں نے مقبرہ بنا دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں چونکہ وہ مقبرہ ہے، عبرت کی جگہ نہیں ہے، اور اصلی خبر چونکہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے تو یہ مقبرے والے اتنے شانے ہوتے ہیں اصلی خبر کو نیچے رکھتے. کبھی بھی جتنی خبریں آپ کو ملیں گی ان کا ریئل خبر نہیں ہوتی، اوپر جو ہوتی ہے، اوپر جو ہوتی ہے خبر ریئل نہیں ہوتی. کبھی بھی دیکھیے کوئی بھی درگاہ پہ آپ پوچھیے راستہ کہاں ہے نیچے جانے کا، تو بولتے یہ دن کھلتا ہو نیچے ہے. نیچے رہتی مٹی کی خبر، اس پر بناتے ایک آستانہ، اس کے اوپر ایک ڈپلیکیٹ خبر. آپ جتنے بھی چادریں چڑھا رہے ہیں یہ جو بیچارے اتنا عقیدت سے کر رہے ہیں، یہ ایکچوئل خبر پہ تو آپ کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ نیچے ہوتی ہے. درگاہ اوپر بنتی ہے، کبھی بھی یاد رکھیے فرسٹ فلور ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، نیچے ہوتی ہے، اس کے اوپر بناتے ہیں. تو وہاں دنیا یاد آتی ہے آپ کو، آخرت یاد نہیں آتی. تو اب ایسے نیک لوگ جن کی خبروں پہ لوگوں نے آستانے بنا دی اور خبریں بنا دی، مقبرے بنا دی، تو یاد رکھیے ہم کو کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے اس تک جانا ضروری نہیں ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود، یہاں سے بیٹھ کر ہم جو ہے صحابہ پہ جو ہے دعائیں، یہاں سے بیٹھ کر تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر اور مجاہدین پر اور دیگر لوگوں پر یہیں سے بیٹھے بیٹھے بھیج سکتے. چونکہ اگر میں اس مقبرے پر گیا جہاں لوگ شرک اور بدعتیں کر رہے ہیں تو میں کس کس کو بتاؤں گا میں شرک بدعت کرنے نہیں آؤں. ہاں پھر آپ کی شخصیت واضح ہونے ایک الگ چیز ہے، شخصیت آپ کی واضح ہے کہ توحید پرست آدمی ہے. اب یہاں ہے تو کچھ تو بھی نیا کانڈ ہونے والا درگاہ پہ، لوگ سب فیلڈنگ ویلڈنگ جما دیتے آس پاس کہ یار یہ زیارت کو نہیں آیا، ٹھیک، کچھ تو بھی لا کے بتانا آئے ہوں گے ایسا شرک ہوتا ہے، ایسی بدعت ہوتی، سمجھ رہے تو الگ. لیکن آپ کی شخصیت واضح نہیں تو کس کس کو آپ بولیں گے نہیں میں زیارت کو نہیں آیا تھا، فلاں آیا تھا. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں. تو دعا پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی اس سے نزدیکی پاس جانا ضروری نہیں، دور سے آپ بھیج دیں دعا، اس کے لیے مغفرت کی دعا، اور وہ انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائیں گا. لیکن بہرحال خبروں پہ آپ جائیے افضل ہے، مقبروں کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی. کسی نے ایک سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اور ناظرین، ایڈوکیٹ فیض سعید کے حوالے سے مختلف زاویے سے اسلام اور بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں شریعت پر افتراء اور ان کی شان میں گستاخیاں کئی زاویے سے میں نے اس سے پہلے بھی بقرعید کے حوالے سے اس کا ایکسپوز کیا ہے. آج جو اس کلپ میں آپ نے سنا، اور اس کلپ میں جو خاص طور سے 2-3 باتیں قابل ذکر ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین. اس سلسلے میں میری کلپ ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان. ziyaniyya.com پر آپ جائیے، یوٹیوب پر جا کر زیانیہ ماریے، مل جائیں گے. پھر بھی اشارہ کر دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو یہ خصوصیت اور اعزاز بخشا ہے کہ جس روایت میں جہنمی ہونے کی بات ہے وہ اعلان رسالت سے پہلے کا پہلو ہے، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ قبرستان سے ان کو اٹھا کر زندہ فرمائیے، جو آپ کا معجزہ ہے، اور اس پر ایک نہیں کئی دلائل ہیں. خصوصیت کے ساتھ سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 اور 218
218-219 میں آپ دیکھیے اس کی تفسیر میں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے حبیب مکرم آپ کا آدم سے لے کر کے عبداللہ تک منتقل ہونا ساجدین میں اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے ساجدین اسی کو اللہ کہے گا قرآن میں جو مومن ہو، موحد ہو، مشرک کو تو ساجدین کہے گا نہیں۔ خیر، تو صراحت النص یعنی عبارت النص سے ثابت ہے، لہذا حدیث وغیرہ جو ابو داود بول کر کے نکل گئے ہیں، صحیح ابو داود، مسئلہ جب آتا ہے پھنسانے کا تو بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی ان کو حدیث نظر آنے لگتی۔ صحیح ابو داود کی حدیث ہے، قرآن سے جب نص صریح سے ثابت ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ساجدین میں ہونا، تو اب دوسری اگر حدیث اس سے معارض ہو تو اس کو صحیح طور پر تطبیق کرنی چاہیے، جس کی صحیح تطبیق یہ ہے کہ خود انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اجازت مانگی زیارت کی تو زیارت کی اجازت مل گئی، اور مغفرت کی اجازت مانگی تو مغفرت کی اجازت نہیں ملی۔ یاد رکھیے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات جو کہی معاذ اللہ رب العالمین، وہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبر کی زیارت کرنا جائز ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور دلیل یہ پکڑا کہ اس لیے کہ حضور کے والدین غیر مسلم ہیں اور اجازت مل گئی، نہیں۔ قرآن پاک سنیے، سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ فرماتا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی اور مومنوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے رشتہ دار۔ ظاہر ہے قبر کی زیارت جو غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں کس لیے؟ اپنے فائدہ کے لیے۔ انہوں نے کہا قبر آخرت کی یاد کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ قبر کی زیارت اصل یہ ہے کہ دعا کریں جا کر کے، اگر وہ مطلب اللہ والے ہیں تو ان کے وسیلے سے دعا کریں، یا پھر ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کریں، اور اگر گنہگار وغیرہ ہیں تو ان کے حق میں دعا کریں، یہ ہوتا ہے، ورنہ بلا وجہ ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں۔ اچھا، اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں استغفار سے روکا گیا ہے، زیارت سے روکا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ دعا کی اجازت نہیں دی گئی، مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو ایک اور آیت کریمہ جس میں دو پہلو کا اس میں جواب ہے۔ پہلا پہلو کیا تھا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبر، جبکہ دوسری آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں ہے اللہ سبحانہ فرماتا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ کافرین میں سے کوئی بھی، مشرکین میں سے کوئی بھی، غیر مسلم میں سے کوئی بھی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوگی، ولا تقم علی قبرہ، اور حبیب ان کی قبر پر آپ زیارت بھی نہیں کر سکتے، لا تقم، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ان کی قبر پر۔ تو یہ تو ایک دم نص صریح ہے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، فاسق کافر یہ سب ہے کوالٹی۔ مشرکین کی قبر پر کیسے کھڑے؟ یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، کافر اور فاسق کی قبر پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے جو کہا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبر کی زیارت کر سکتے، معاذ اللہ، یہاں تو نص صریح کا انکار ہے۔ لا تقم یعنی لا تقم نہیں کا صیغہ ہے جو تحریم کے لیے حرام ہے، مطلب یہ کہ غیر مسلم کی قبر پر کھڑے ہونا حرام ہے رسول پاک ہی کے لیے خاص طور سے۔ تو اگر ماں باپ ان کے غیر مسلم ہوتے تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر کیسے رسول اللہ عمل کرتے؟ جب رسول کو خاص طور سے، مومن عام لوگوں کو بھی نہیں، رسول ہی کو کہہ رہا اللہ پاک نہیں کھڑے ہوئیے، غیر مسلم کی قبروں پر کھڑے نہ ہوئیے، اس کا مطلب یہی علمی خیانت ہے، اسی سے جاہل ہے یہ ایڈوکیٹ۔ دنیاوی طور پر جو تحقیق کر لیں انگلش وغیرہ دیکھ کر کے، ایگزیکٹ ان کو مطلب علم شریعت نہیں ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں غیر مسلم کی قبر پر کھڑا ہونا حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور حدیث وغیرہ یہاں پر نہیں لانا جب قرآن سے ثابت ہو جائے نص صریح سے، اور معارض تو اور بھی نہیں لانا کیونکہ قرآن مقدم ہے، اس کو دھیان میں۔ ایک بات، دوسری اور سب سے اہم پہلو، میں نے والدین کے ایمان کا بھی مسئلہ بتا دیا آپ کو، سورہ شعراء آیت نمبر 219 اور 218 219، اور غیر مسلم کی قبر کی زیارت بھی حرام ہے، بتا دیا ہم نے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ قبر اور مقبرہ کے بارے میں تھوڑی سی اس نے توضیح کی ہے کہ قبر کہتے ہیں اس کو جو مطلب کوئی مرے تو ڈال دینا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دینا، اور مقبرہ اس کو کہتے ہیں 3 فلور 5 فلور بنانا، یہی ہے علم اللغات سے جہالت۔ میں یہاں پر مصباح اللغات کے ذریعے جو پوری دنیا میں ڈکشنری کی زبان میں کتاب ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو الف بے جہاں اللہ
وہ 1000 سے زائد پیج ہیں، یہ مصباح اللغات، ہاں 1020 پیج پر مشتمل ہے مصباح۔ مصباح مانے چراغ، لغات مانے ڈکشنری زبانوں کی۔ اس کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ قبر اور مقبرہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں فرمایا جاتا ہے کہ قبر کہتے ہیں انسان کے دفن کرنے کی جگہ کو، جس کی جمع قبور ہے۔ قبر ہے سنگولر اور قبور ہے پلورل، ماشاءاللہ۔ تو اب آپ مقبرہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مقبرو المقبرتو والمقبرتو والمقبرتو والمقبرتو، اس کا معنی بولتے ہیں قبرستان۔ ایک قبر کو قبر بولتے ہیں، ایک کو دفن کے قبر بولتے ہیں، اور جہاں خوب قبر ہو تو قبرستان، قبر کے مطلب دفنانے کی جگہ ہے۔ پورے قبر کو مطلب مقبرہ بولتے ہیں۔ جیسے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو تو وہ کسی ایک ہی جگہ کو نہیں بولتے، پوری جگہ کو بولتے ہیں مسجد۔ تو ایسے ہی مقبرہ اور قبر میں کا یہی ہے۔ مقبرہ ایسا نہیں کہ مطلب درگاہ کو بولتے ہیں، درگاہ کی جو عربی ہے، درگاہ یہ پرشین لفظ ہے، درگاہ کی عربی روضتن ہے، اور مقبرہ بھی لے سکتے ہیں، قبر بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اب آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک بولتے ہو، آپ روضہ پاک بولتے ہو، کیوں؟ یہ ادب کا جملہ ہے صرف، ورنہ قبر اور مقبرہ میں کوئی شرعی طور پر فرق نہیں ہے۔ جو بھی اگر نیک ہے تو اس کو روضہ بولتے، درگاہ بولتے، اور عام ہے تو اس کو قبر بولتے، بس فرق یہی ہے۔ تو یہ علمی طور پر ڈکشنری سے بھی غیر واقف تھا یہ، اور ہے۔ آپ لوگ اہل سنت والجماعت خصوصیت کے ساتھ بچیے اور ایسی ویڈیو سننے سے رکیے، کیونکہ ہمارے ماں باپ جنت میں جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے سلسلے میں اتنی جرأت کہ وہ جہنم میں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے صحابہ کرام، ہاں آخری جملہ سنیں، صحابہ کرام کی تو شان یہ ہوتی تھی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ واہ واہ، جملے پہ اور ہر مطلب پہلو میں صحابہ یہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو جن کے بیٹے پر پوری امت کے ماں باپ قربان، ان کے ماں باپ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جہاں کہیں بھی ایسی روایت ہے، وہ روایت اعلان رسالت سے پہلے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت دی گئی ہے کہ آپ قبر سے ماں باپ کو اٹھائیے اور ان کو زندہ کیجیے اللہ کی عطا سے، اور ان کو کلمہ پڑھائیے، صحابہ بنائیے۔ ارے ایک اور مثال لو نا بھائی، حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ مردوں کو وہ زندہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مطلب یہ کہ اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو زندہ نہیں کر پائے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے یہاں پر قرآن پاک سورہ شورى آیت نمبر 218 219 دھیان میں رکھیے، اور مطلب سورہ توبہ آیت نمبر 84 دھیان میں رکھیے۔ غیر مسلم کی قبر پر کی زیارت کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ ایسے جاہل مولویوں اور ایسے مولوی بھی کیا کہیں، ایسے جاہل شخص سے آپ لوگ بچیے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بات اور اس میں رہ گئی ہے، وہ یہ کہ اگر وہ نیکوکار ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ یہ ایک دم ذاکر نائک کے جملے ہیں، ان کے لیے فور دیم نوٹ ٹو دیم، یہی کا مسئلہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور رشتہ کام نہیں آتا، یہ جملہ ہے، رشتہ کام نہیں آتا۔ آپ میرے ویڈیو سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن اچھے سے اچھے رشتے ادھر ادھر ہو جائیں گے، لیکن متقیوں کا رشتہ ایک دوسرے کو کام آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی خود فرماتے کل نسب و حسب منقطع یوم القیامۃ الا حسبی و نسبی، سارے حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے قیامت کے دن میں، میرا نسب اور میرا حسب کام آئے گا۔ کہنا یہ ہے کہ رشتہ کیسے کام نہیں آئے گا؟ اب آپ یہیں سے دعا کرنی ہے، اتنے آپ مطلب یہ ہو گئے 1400 برس کے بعد، اور وہ صحابہ تابعین بزرگان دین، ان کے حق میں آپ لوگ دعا کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ فیض دے گا، معاذ اللہ۔ قرآن پاک ہے، اللہ سبحانہ فرماتے سورہ فاتحہ میں دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ قیامت تک لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ مطلب کیا ہے سیدھی راہ؟ سورہ اسی کے آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیے کہ انعام یافتہ بندے کے راستے کو سیدھی راہ کہا ہے، اور سورہ نساء کے آیت نمبر 69 میں فرمایا نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ مطلب اے اللہ ہمیں نبی، صدیق، شہداء، صالحین کے راستے پر چلا، یعنی ہم ان کے لیے نہیں بھیجنا، ان کی تمام باتوں کو ہمیں فالو کرنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، یعنی ان کی طرف سے، ٹو می ٹو دیم ناٹ، یہ مفہوم ہے، صحیح ہے نہیں؟
ان کے لیے دعا کرنے کا پہلو نہیں ہے. آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین جو ہیں ان کے راستے کو ہم فالو کرنا، ان کو ہم فالو کرنا، ان کے لیے ہم بھیجیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیں فالو کرنا ہمارے بھیجنے کو معاذ اللہ نہیں. اور دوسری آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ. یعنی ہمیں آرڈر کیا گیا ان کے ساتھ رہنا، وہ ہمارے ساتھ رہیں ایسا نہیں ہے. یہاں جو کہا گیا ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا نہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے ان اللہ والوں کی بارگاہوں میں جو نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کا کام ہی ہے بے ادبی کرنا. آپ ان سے بچیے. ہم ان کے لیے دعا نہیں، ان کے وسیلے سے ہم اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا نبی، صدیق، شہداء اور صالحین ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اور کرامت اور شرافت اور عظمت کی بات ہے. لہٰذا ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اپنے آپ کو تلاشیں گے. یہ لوگ عمل لیتے ہیں. کرے نبی کا عمل ہے، تمہارا عمل اکول ہو سکتا. وہ ایک خرچ کریں ان کے غلام صحابی اور آپ پورے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، پھر بھی اللہ پاک جو ہے کہ بندو تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم ان کو فالو کرنا ہے، وہ ہمیں فالو نہیں کریں گے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح سمجھ